کہ دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ اس قدر اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں خشیت الہی اس طرح پیدا کر دی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بھی اس قدر ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد بھی ان کے دل میں اس قدر اللہ کا خوف تھا کہ جسے دیکھ کر کے ہر آدمی اشش کر اٹھے گا، وہ اس طرح جو تو اس چیز کو ادا ہی نہیں، اس چیز کو کر ہی نہیں سکتا اس زمانے کا کوئی بھی شخص۔ آج اس زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جس سے بہت سارے گناہ ہونے کے باوجود بھی وہ ان کے دل میں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا آج ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، مگر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صوبے کا گورنر بنایا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ تھی، وہ ہر سال گورنروں کو ان کی جامع مسجد میں کھڑا کر کے عوام سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہاں بتاؤ تمہارے گورنر نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر بنایا تھا ایک صوبے کا، تو مسجد میں انہیں کھڑا کر کے سارے عوام کو کے سامنے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے گورنر کی کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ گورنر صاحب کی 4 شکایتیں ہیں۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ ان کی شکایت، پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ پہلے فجر کے بعد بھی ملتے تھے، اب فجر کے بعد نہیں ملتے، چاشت اور اشراق میں ملا کرتے ہیں۔ کہا دوسری شکایت ان کی یہ ہے کہ صرف دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے ہیں۔ تیسری شکایت ان کی یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں ہیں۔ چوتھی شکایت ان کی یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی روتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے آپ کی یہ 4 شکایتیں ہیں؟ کہا کہ پہلی آپ کی شکایت یہ ہے کہ آپ جو تو پہلے فجر کے بعد ملتے تھے، اور آپ جو تھا چاشت اور اشراق میں ملتے ہیں۔ تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور میں سوچتا تھا یہ راز میرا راز ہی ہوتا، کوئی نہ جانتا، مگر آج آپ پوچھ رہے تو میں بتا رہا ہوں، ورنہ آپ کے علاوہ کسی کو میں نہیں بتاتا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور میری بیوی ہے، 30 سال تک اس نے میری خدمت کی ہے، اب وہ پیروں سے معذور ہو گئی ہے، اس لیے میں فجر کی نماز کے بعد جاتا ہوں اور گھر میں جھاڑو پوچھا لگاتا ہوں اور جو تو ناشتہ بناتا ہوں، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال کے اسے کھلاتا ہوں، کیونکہ وہ پیروں سے معذور ہو چکی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور جتنے بھی وہاں سامعین بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگوں کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ پھر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے عمر فاروق نے ارشاد فرمایا آپ کی دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ دن میں ملتے اور رات میں نہیں ملتے ہیں۔ کہا کہ حضور آپ یہ بتائیے، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ اپنی داڑھی کو پاؤ، کہا کہ دیکھیے کوئی داڑھی کالی تو نہیں ہے، کہ ساری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اس لیے رات کی تاریکی میں اپنے رب کو مناتا ہوں کہ کب میرا بلاوا آ جائے، میری روح قبض انصوری سے پرواز کر جائے، اس لیے میں رات بھر اللہ رب العزت کو یاد کیا کرتا ہوں، اپنے رب کو منایا کرتا ہوں۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ کی تیسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن نہیں ملتے ہیں۔ کہا کہ حضور بتایا نا کہ میں غریب ہوں اور میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، ہفتے میں ٹھنڈی کا دن ہے، کپڑے کو دھلتا ہوں اور اپنی بیوی کا کپڑا پہن کے میں بیٹھا رہتا ہوں، جب کپڑا سوکھ جاتا ہے تب میں اپنا کپڑا پہن کے تب لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا آپ کی چوتھی شکایت یہ ہے کہ آپ روتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، اور جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو میں انہیں سوچ کر کے میں رونے لگتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قیامت میں پکڑ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
اور جتنے بھی وہاں حاضرین موجود ہوتے ہیں سارے لوگ رونے لگتے ہیں۔ اب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے امیر المومنین آپ میری سزا کا بھی اعلان فرمائیں۔ جب آپ نے پوچھا تو آپ میری سزا کا اعلان فرمائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ ایسے اور گورنر مجھے عطا فرما کہ جو اس طرح کے گورنر ہوں تو پھر جو تو ہر ملک امن و امان کے ساتھ رہے گا۔ یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھے جن کے دل میں خشیت الہی اس قدر بھرا ہوا تھا، جبکہ وہ صحابہ کرام جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں تم سب کو جنت عطا کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ نے اسے جنت کا وعدہ فرمایا، مگر پھر بھی وہ اللہ رب العزت کے خوف سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ ہمیں اور آپ کو کتنا رونا چاہیے جب وہ صحابہ کرام سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کے تمام صحابہ جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب وہ اس قدر رویا کرتے تھے تو ہمیں اور آپ کو کتنا رونا چاہیے۔ یہ ہم ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتا ہے، ہم سے دن بھر میں کتنے گناہ ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کا خود جائزہ لے سکتا ہے کہ صحابہ کرام جب اس قدر جو تو رویا کرتے تھے جب وہ جنتی ہو گئے تو ہمیں کس قدر رونا چاہیے۔